میں کچھ نئے انداز سے پیش کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ڈاکٹر یعقوب زکی نے جو اشارے دیے ہیں ان اشاروں کی وضاحت نہ کرنا ان کے بڑے تحقیقی مقالے کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے سرکار اعلی حضرت فاضل بلیلوی اور ان کے وصال اور ان کی ولادت طیبہ کے درمیان تاریخ کے دو عظیم واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا واقعہ جنگ آزادی 1857 ہے اور دوسرا واقعہ سقوط خلافت اسلامیہ ہے، سقوط ترکی ہے۔ ان دونوں واقعات کے ذریعے سے امت مسلمہ کن راہوں پہ لگ گئی ہے، یہ دراصل آج جو ہم کچھ کاٹ رہے ہیں یہ بیج کے درمیان میں بوئے جانے والے پودوں کے نتائج ہیں اور اس کے اثرات ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، وہابیت کیا ہے، یہ کس طرح سے پیدا ہوئی اور کس طرح سے اس نے جنم لیا، اس کو دیکھنا ہے تو 1857 سے پہلے کی تاریخ کا آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں دنیا بھر کے انسانوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، وہ افریقہ کا بسنے والا انسان ہو، وہ امریکہ کا بسنے والا مسلمان ہو، یورپ کا بسنے والا ہو، سعودی عرب کا بسنے والا ہو، حجاز مقدس کا بسنے والا ہو یا ہندوستان کی زمین کا بسنے والا ہو، 1857 سے پہلے تم دنیا میں مسلک اہل سنت کے علاوہ دنیا میں کوئی تحریک نہیں دکھا سکتے ہو، کوئی دوسرا عقیدہ نہیں دکھا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم دکھا ہی نہیں سکتے۔ 1857 کے انقلاب سے پہلے انگریز اسے غدر کا نام دیتا ہے، انگریز اسے دراصل دھوکے کا نام دیتا ہے، انگریز اسے بغاوت کا نام دیتا ہے، مگر ہم اسے جہاد آزادی کا نام دیتے ہیں، جہاد حریت کا نام دیتے ہیں، ہم اسے ضمیر و فکر کی آزادی کا نام دیتے ہیں، ہم اسے اس بات کے نام سے منسوب کرتے ہیں کہ ہم نے پہلی بار خاص طور پہ مسلم قوتوں نے جمع ہو کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ ان کی غلامی کی زنجیریں اپنے گلے سے اتار دیں اور اپنے قدموں سے توڑ دیں۔ اس جہاد آزادی کے بعد انگریزوں نے سوچ لیا، انگریزوں نے محسوس کر لیا، انگریزوں نے جان لیا کہ بغاوت اگر کی ہے، انقلاب کا پرچم اگر بلند کیا ہے تو علماء حق نے کیا ہے، اہل حق نے کیا ہے، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے کیا ہے، جناب کفایت علی کافی نے کیا ہے، حضرت شہیدی نے کیا ہے اور دوسرے اکابرین نے کیا ہے۔ یہ علماء اہل سنت ہیں، یہ علماء حق ہیں۔ اگر یہ زندہ رہے تو امت مسلمہ کو پھر جمع کیا جا سکتا ہے، اس لیے انہیں انڈمان بھیج دو، انہیں درختوں پہ سولی دے دو اور پھر 1857 کے چند سال کے بعد ایک نیا مدرسہ قائم کرو جہاں غلاموں کی جماعت پیدا کی جائے، جہاں خریدے ہوئے افراد کی جماعت پیدا کیا جائے، جہاں ان کے ذہن و فکر کے لوگ پیدا کیے جائیں۔ کیا یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ 1857 میں جو انگریز علماء کو سولی دے رہا ہے، 1857 میں جو انگریز مسلمانوں کو درختوں پہ چڑھا رہا ہے، 1857 میں جو انگریز فضل حق کو انڈمان میں بھیج رہا ہے، 1857 میں جو انگریز مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے، وہی انگریز اسی کے زیر سایہ 60 کے بعد ایک مدرسہ تشکیل دیا جا رہا ہے، ایک دارالعلوم بنایا جا رہا ہے۔ جن علماء کو سولی دے دی گئی تھی انہی علماء کی نسل اگر پیدا کرنی مقصود ہوتی تو انہی علماء کو زندہ رکھا جاتا، انہیں سولی دے دی گئی اور ایک نئی جماعت کو تشکیل دیا گیا تاکہ وہ ان کی بولی بولتے ہوئے نظر آئیں، وہ ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں، وہ ان کی غلامی کرتے ہوئے نظر آئیں، کی بات کرتے حضرت مفکر اسلام وہ ان کے نظر آئے، وہ وہی نظر آئے جو انگریز بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تنخواہوں کا سلسلہ جو تمہیں ملتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کو 600 ملتا تھا، کسی کی کشتی سجائی جاتی تھی، کسی کو درپردہ امداد کی جاتی تھی۔ انگریزوں کو 1857 کے بعد علماء سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ انہیں باضابطہ وظیفے دیے جا رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ انگریزوں نے سمجھ لیا تھا وہ کل جو کر رہا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے۔ برطانیہ کی زمین پر، یورپ کی زمین پر، امریکہ کی زمین پر فنڈامنٹلسٹ کے نام سے علماء کو تباہ کیا جا رہا ہے اور پروگریسو کے نام سے، ترقی یافتہ کے نام سے ماڈرن افراد کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی ہوا تھا۔ بنیادی مقصد یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ علماء حق موجود نہ رہ جائیں، ایسی درسگاہیں تشکیل دی جائیں، ایسے ادارے بنائے جائیں، ورنہ فضل حق کو باضابطہ طور پہ سولی دے کا حکم دیا جاتا ہے، شہر بدر کیا جاتا ہے،
جھنڈا مان کر کے قید تنہائی دی جاتی ہے، مگر اسی زمانے میں کسی کو شمس العلماء کہا جاتا ہے، کسی کو کسی اور نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف عقائد کے بانی اور افکار کے ماننے والے ہیں۔ سر سید احمد خان یقیناً تاریخ کا ایک بڑا انسان ہو سکتا اگر اس نے صرف مسلم یونیورسٹی علی گڑھ قائم کیا ہوتا، مگر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے لوگ کہتے ہیں کہ علماء سر سید کا اس لیے اختلاف کرتے ہیں کہ علماء انگریزی کے مخالف ہیں۔ قسم خدا کی علماء انگریزی کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں۔ کسی دور میں کسی عالم کی تحریک کو تم انگریزی کے خلاف نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ہم نے انگریزی کو پڑھا ہے، ہم نے انگریزی کو سیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے تم عبرانی سیکھو، دوسری قوم کی زبانوں کو سیکھو تاکہ تم ان کے فتنوں اور حربوں سے محفوظ رہ سکو۔ مسلمان بڑا کسی زبان کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اگر اختلاف کیا تھا یا علماء نے اگر اختلاف کیا تھا تو سر سید کی مذہبی فکر سے اختلاف کیا تھا، اس کی تفسیرات احمدیہ سے اختلاف کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے باضابطہ طور پہ معجزات کا انکار کر دیا یا تمام معجزات کی باضابطہ مادی توجیہ کر دی۔ اس نے یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو دعا کا مفہوم اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا کا مفہوم پایا جاتا ہے، دراصل دعا بالذات کوئی اثر نہیں رکھتی ہے۔ دعا کے ذریعے سے تحریک عمل پیدا ہوتی ہے اور عمل کے نتیجے میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اسے دعا کا فائدہ سمجھا جاتا ہے۔ دراصل دعا کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ فرشتوں کے بارے میں اس نے کہا فرشتے خیر کی اندرونی قوتوں کا نام ہے، ان کا کوئی باضابطہ حصی اور موجود وجود نہیں ہے۔ اس شخص نے انبیاء کرام کے معجزات کے بارے میں کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مکموح مبروز کو حیات اچھا کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس نے یہ کہا تھا مردوں کو زندہ کرنے سے مراد دلوں کو زندہ کرنا ہے، اور مکموح مبروز کو سوسائٹی سے نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے سوسائٹی میں باعزت مقام دلوا دیا۔ اس شخص نے کہا تھا وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اپنے عصا کو لے کے پتھر پہ مارو 12 چشمے جاری پا جاؤ گے۔ اس نے کہا تھا ضربہ کا صلہ جب بے آتا ہے تو چلنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور عصا کے معنی قوم کے بھی آتے ہیں، اور الحجر کو تصغیراً پہاڑ کہا گیا ہے، اس لیے اپنی قوم کو لے کے پہاڑ پہ چلے جاؤ، وہاں 12 چشمے جاری پا جاؤ گے۔ پوری قرآن عظیم کی تفسیر اس طرح سے اس نے بدل کر رکھ دی ہے۔ 1400 سال کے ذخیروں سے انحراف کیا ہے، اجماعی مفاہیم سے انحراف کیا ہے۔ علماء نے اس لیے اختلاف کیا تھا، مگر یہاں سر سید نہیں بول رہا ہے بلکہ اس کا دماغ بول رہا تھا، اس کے پیچھے انگریز بول رہا تھا، اس کے پیچھے تجدد بول رہا تھا، اس دور کا ذہن بول رہا تھا۔ دراصل اس کا مزاج اپولوجیٹک تھا، معذرت خواہانہ تھا۔ وہ عصر جدید کی تحریکوں کے سامنے اسلام کو معذرت خواہانہ انداز سے پیش کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ بعد میں پیدا کیے گئے اور ان کے ذریعے سے ذہن خریدے گئے، طبیعتیں خریدی گئیں، غلام بنانے کی کوشش کی گئی۔ بلا شبہ کچھ فوائد بھی ہوئے مگر مذہب کی کاشت پر ہوئے، ایمان کی کاشت پر ہوئے، اور عقیدے کی دہلیز پر اور عقیدے کے خلاف عمل کرنے کے بعد ہوئے۔ ان فوائد کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ان نقصانات نے ملت کے شیرازے کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا نے بہت جلد ان کی تحریروں کو محسوس کر لیا۔ وہ چونکہ کسی مولوی گھرانے کے آدمی نہیں تھے، باضابطہ کسی درسگاہ اور کسی دارالعلوم سے نہیں نکلے تھے، اس لیے ان کی تحریر کو ماڈرن کہہ کر کے نکال دیا گیا۔ مگر جب دیکھا گیا سر سید متاثر نہیں کر رہے ہیں تو اب درسگاہیں بننی چاہیے جہاں جبہ پہننے والے ہماری بولی بول رہے ہوں، جہاں دستار پہننے والے ہماری بولی بول رہے ہوں، جہاں باضابطہ علم کی سند حاصل کرنے والے ہماری بولی بول رہے ہوں۔ جب یہ کوئی بولی بول رہے ہوں گے تو یقینی طور پہ دنیا اسے سننے کی کوشش کرے گی۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ غلام احمد قادیانی کے ذریعے سے جہاد کی تحریک کو سبوٹائز کرنے کی کوشش کی گئی، جہاد کا مفہوم بدلنے کی کوشش کی گئی۔ غلام احمد نے اپنی تحریروں میں باضابطہ طور پر زور دیا کہ جہاد کا وہ مفہوم نہیں جو علماء بیان کر رہے ہیں۔ جہاد سے مراد جہاد بن نفس ہے، جہاد سے مراد مجاہدہ ہے، جہاد سے مراد اپنے گھر میں اپنی اصلاح کرنا ہے۔ جہاد جو زندگی کا ایک فریضہ تھا، جہاد کے جب تک زندہ رہا ہم زندہ رہے، جہاد کے ساتھ ہمارا کاروان حیات بڑھتا رہا، جہاد سبحان اللہ سے رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جہاد جس پر جب ہم کار بند رہے تو دنیا کی تمام قوتیں ہمارے قدموں میں رہیں۔ وہ جہاد کا نتیجہ تھا کہ سمرقند ہمارا تھا، بخارا ہمارا تھا، تاشقند ہمارا تھا، ازبکستان ہمارا تھا، تاجکستان ہمارا تھا، قزاقستان ہمارا تھا، آذربائیجان ہمارا تھا، آرمینیا ہمارا تھا، سسلی ہمارا تھا، اٹلی ہمارا
تھا, اسپین ہمارا تھا, بلغاریہ ہمارا تھا, لبنان اور اس طرح کے کتنے ممالک ہمارے تھے. مگر آج جب روح جہاد مردہ ہو گئی تو یہ سارے ممالک ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے, ہمارے رہ کر کے بھی ہمارے نہ رہ سکے. ہم جب تک جہاد کی بنیادوں پہ آگے بڑھتے رہے, زندہ رہے, غلام محمد قادیانی جیسے افراد کے ذریعے سے جہاد کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی گئی, مگر اس کے ساتھ ایک اور غلطی بھی کروا دی گئی کہ اس سے نبوت کا اعلان کروا دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ امت کی اکثریت نے بلکہ ہر فرد نے اسے متہم قرار دیا, اسے کافر قرار دیا, اور وہ امت پر حکمرانی نہ کر سکا جو انگریزوں نے خواب دیکھا تھا. اب جہاد کا مفہوم بدلنے کے لیے ایک نئی تحریک شروع کی گئی. اس نئی تحریک میں بھی جہاد کا ثواب دوسرے طریقے سے بانٹ دیا گیا. وانفروا خفافا وثقالا, تم نکل جاؤ ہلکے اور بوجھیلے بن کر کے, تبلیغی جماعت کے ساتھ نکل جاؤ, بس جہاد کا فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے گا. تم ایک چلہ کر لو, 60 شہیدوں کا فائدہ ہو جائے گا. تم 40 روز کے لیے نکل جاؤ, اتنے فائدے ہو جائیں گے. انگریز نے سوچا جہاد کو نہیں بدل سکتے, مفہوم جہاد کو بدل دو, مفہوم جہاد کو اس کی دہلیز پہ قتل کر دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن 7 سالہ حضور مفتی اعظم ہند, علماء اہل سنت, حضرت مفکر اسلام فیضان رضا, پورے تبلیغی لٹریچر کو پڑھو, جہاد کا سارا ثواب چلت پھرت کو دے دیا گیا ہے. جھوٹی روایات کر دی ہیں, جہاد کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب چلوں کے حوالے کر دی گئی ہیں, ورنہ ان چلوں کے لیے کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ان چلوں کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے. یہ چلے بدعت سیاح ہیں, نہ عہد رسالت میں موجود تھے, اور نہ عہد خلافت میں موجود تھے, اور نہ عہد تابعین میں موجود تھے, نہ عہد خلفاء میں موجود تھے, نہ عہد نعرہ تکبیر کی کوئی حیثیت نہیں. نعرہ رسالت, اسلام زندہ باد, اسلام. یہ چلے نہیں تھے, مگر جہاد کا مفہوم قادیانی نے بدلنا چاہا تو دراصل اس کے اعلان نبوت کاذبہ کی بنیاد پہ وہ مفہوم کامیاب نہ ہو سکا, تو اب عملاً بدلنے کی کوشش کی گئی. چلا کرو کامیاب ہو جاؤ گے, اور دیکھو اس کے لیے تمہیں بڑا خاموش رہنا ہے. دنیا میں کچھ بھی ہو جائے زبان مت کھول لیں. اگر تم سنو کہ اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ہے تو مسجد میں دعا کرو, اے اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. ظالموں, یہ زنانہ دعائیں تمہیں موت سے ہمکنار کر سکتی ہیں. یہ نامردی کی دعائیں تمہیں جہاد کے راہوں سے الگ لے جانے والی ہیں. تمہیں معلوم نہیں ہے, تم جانتے نہیں ہو, تم اس حقیقت سے آشنا نہیں ہو کہ دعائیں میدان عمل میں کی جاتی ہیں, دعائیں میدان جہاد میں کی جاتی ہیں, دعائیں سر کو ہتھیلی پہ لے کے کی جاتی ہیں, دعائیں نقد جاں پیش کر کے کی جاتی ہیں, دعائیں متاع زندگی قربان کر کے کی جاتی ہیں, دعائیں اپنا سب کچھ لٹا کے کی جاتی ہیں. رسول اللہ سے بڑھ کے دعا کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ کون مستجاب الدعوات ہو سکتا تھا؟ وہ اگر کعبہ کی دیواروں کے نیچے دعا کرتے تو پورا عرب مسلمان ہو جاتا, مگر 313 نہتھے مجاہدین کو لے کے جب میدان بدر میں اترتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اب اگر یہ ناکام ہو گئے لن توبہ ابدا, تو تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی. پہلے اپنی متاع غلامی پیش کر دی ہے, پہلے اپنی متاع عمل پیش کر دی ہے, پہلے اپنی متاع تبلیغ پیش کر دی ہے, پہلے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں پیش کر دیا ہے, پھر پیغمبر جھکتے ہیں تو ناز بندگی اس تیور میں بات کر رہا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. بدا تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی. کروڑوں محمد جو پیدا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک محمد سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں ہوگے کوئی اور ہوگا, اس کے امتی ہوگے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لن توبہ دبا تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی؟ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. نبی جانتے تھے نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت ہوگی, اس لیے میں دعا تو ضرور کر رہا ہوں مگر یہ زندہ رہے گی اور اللہ کی بات اسی سے ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مفکر اسلام, جشن 7 سالہ حضور مفتی اعظم ہند, فیضان رضا, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند, علماء اہل سنت,
علماء سے پوچھئے یہ لن توبہ بدا کہنا اتنا آسان ہے، مگر ناز غلامی کہہ رہا ہے، ناز بندگی کہہ رہا ہے، افتخار نبوت بول رہا ہے، عظمت نبوت بول رہا ہے، غیب دار رسول بول رہا ہے، مستقبل کو نگاہوں سے فیصلہ کرنے والا پیغمبر بول رہا ہے، جس کی مقدس ابروؤں سے کائنات کی تقدیر بدلتی ہے وہ بول رہا ہے، اور اس محال کو اس لیے بول رہا ہے کہ یہ واقع ہونے والا نہیں ہے، اس کا علم جان رہا ہے۔ لن تو بدا تیری کبھی بات نہ ہوگی، اے اللہ عبادت تو ضرور ہوگی مگر انہی غلاموں کے ذریعے سے ہوگی، انہی 313 نہتھے مجاہدین کے ذریعے سے ہوگی۔ حضور تو میدان بدر میں اتریں، حنین میں، احد میں اپنے دندان مبارک شہید کروائیں، امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھیں، اور یہ جہاد کا ثواب تبلیغی جماعت میں گھومنے والوں کے حوالے کر دیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور لوگوں کے لیے دعا کریں، اسرائیل کے لیے دعا کرو تباہ ہو جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تم روح جہاد سلب کر رہے ہو، قوت جہاد سلب کر رہے ہو، پوری دنیا میں جو تمہاری چلت پھرت کو آزادی حاصل ہے یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنے 2 مفکرین کو بلوایا تو 1000 پاپڑ بیلنے پڑے، مگر تم لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں پھر رہے ہو۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ اپنی ہی موت کا سامان کر رہے ہیں، یہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، یہ خود ہی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ روح جہاد مرنا کرنا چاہتے ہیں، یہ روح عمل مردہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہیں پھرنے دو، یہ امریکہ جائیں مت روکو، یہ روس جائیں مت روکو، یہ عرب جائیں مت روکو، یہ دنیا میں کہیں گھومے مت روکو، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا جوہر عمل چھیننا چاہتے ہیں، روح محمد چھیننا چاہتے ہیں، فکر انقلاب چھیننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے تبلیغی جماعت پہ اس نقطۂ نظر سے غور کیا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پورے یورپ کو میں نے یہ فکر دی ہے کہ تبلیغی جماعت ایک تحریک بھی ہے اور ایک سازش بھی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں سے روح جہاد سلب کر لی جائے۔ میں جماعت اسلامی والوں کے حوالے سے بات کروں، 1960 میں دعوت کا ایک شمارہ جماعت کے دفتر سے تبلیغی جماعت کے دفتر میں پوسٹ کیا گیا۔ تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے امیر صاحب زندہ تھے، انہوں نے اپنے قلم سے دعوت پر لکھا کہ اس بچے کو ہمارے پاس نہ بھیجیے، ہم اللہ والے لوگ ہیں، نہ ہمیں پڑھنے کا موقع ہے، اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، ہماری عبادتیں ضائع نہ کیجیے۔ جماعت اسلامی کا کوئی نمائندہ موجود ہے تو میرے اس حوالے کو دیکھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تبلیغی جماعت کرنٹ ایشوز کے ذریعے سے دنیا کی نگاہیں بند کرنا چاہتی ہے۔ دروازے پہ طوفان دستک دے رہا ہو، مسلمان آشنا نہ ہو، قیامتیں ٹوٹ رہی ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو، حوادثات آ رہے ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو، ارتداد پھیل رہا ہو، مسلمان آشنا نہ ہو، خاک و خون میں کھلانے کی تیاری کی جا رہی ہو، مسلمان آشنا نہ ہو، زمینیں لٹ رہی ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو، آبروئیں برباد ہو رہی ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو۔ آپ صرف تسبیح گھماتے رہیں، آپ صرف عبادت کرتے رہیں، آپ صرف چلا کاٹتے رہیں، کاروبار نہ کرو عبادت کرو، جی ہاں بزنس نہ کرو عبادت کرو، جی یونیورسٹی مت جاؤ اللہ پاس کرا دے گا عبادت کرو۔ اسباب و وسائل کی دنیا پہ ضربیں لگانے والے، ٹھوکریں لگانے والے، خالق اسباب کی تخلیق اسباب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس نے زندگی کی عظمتیں اسباب کی بنیاد پہ ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ اسباب سے بے نیاز کرتے ہیں۔ کتنا ذہین طالب علم ہے، جیومیٹری پڑھ رہا ہے، فلسفہ پڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی کی لائنوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، دنیا کی زندہ قوموں کے برابر ہونا چاہتا ہے۔ ایک چلا دلوا دیا، ذہانت کا چراغ بجھ گیا ہے، اب ایک دوسرا گھٹا اس کے اوپر آ گیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں موت کا سامان کرنے والے ہمارے طلبہ کو یونیورسٹیوں سے لے جاتے ہیں، ہمارے کاروباریوں کو باضابطہ بزنس سے لے جاتے ہیں، ہمارے عاملین کو عمل کے میدان سے لے جاتے ہیں، انہیں ناکارہ بنا دیتے ہیں، انہیں ذلیل بنا دیتے ہیں، انہیں بھکاری بنا دیتے ہیں، انہیں رسوا بنا دیتے ہیں، انہیں ٹھوکروں میں ڈالتے ہیں، انہیں تباہیوں سے بچاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو ہم کسی فرقے کے خلاف بول رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بھی اسلام پہ ضرب لگائی جائے گی تو ضمیر مومن تڑپے گا۔ تم ان کی چلت پھرت کا جائزہ لو، تم ان کی عبادتوں کا جائزہ لو۔ کیا اسلام صرف نظام عبادت کا نام ہے؟ یہاں پڑھا لکھا طبقہ بھی موجود ہوگا، مجمع میں بھی یقیناً ذہین لوگ ہوں گے۔ اسلام میں عبادت ایک حصہ ہے، اسلام دراصل پورے نظام زندگی کا نام ہے، پورے آئین حیات کا نام ہے۔ اسلام نظام معاش بھی ہے، اسلام نظام معیشت بھی ہے، اسلام نظام تہذیب بھی ہے، اسلام نظام تمدن بھی ہے، اسلام نظام جہاں بانی بھی ہے، اسلام قدر ویلوز آف لائف کا نام ہے، اسلام زندگی کی اقدار کو نمایاں کرنے کا نام ہے، اسلام جہاد مسلسل ہے، اسلام سید پیغام ہے، اسلام تبلیغ اعظم ہے، اسلام دنیا کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی بھرپور صلاحیت کا نام ہے۔ اسلام دراصل یقین محکم ہے، یقین محکم عمل پہ ہم جہاد زندگانی میں ہے، یہ مردوں کی شمشیر
شمشیریں، یہ دراصل اسلام کی تعبیر تھی، مگر آج یہ عالم یہ ہے کہ روٹھے ہوئے چہرے اور انتہائی مایوس اور بجھے ہوئے دماغ، ذہانتوں سے معرہ صورتیں گلیوں میں ایک مخصوص لباس پہن کر کے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہی ہیں، دعاؤں کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسا نظام بنایا ہے ظالموں نے کہ سوچنے کا موقع بھی نہ ملے، گھر سے نکلو تو یہ کرو، کھڑے ہو کر کے دروازے پہ دعا کرو، پھر اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے دعا کرو، جب اترو تو دعا کرو، اس کے بعد دو گروپ میں تقسیم ہو جاؤ، آبادی کے سرمایہ داروں کے پاس جاؤ اور اس کے بعد غریبوں کے پاس جاؤ، پہلا چلہ کرو، حلقہ بناؤ، 24 گھنٹہ اس میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا جانے کی قیامتیں کیا چاہ رہی ہیں، وہ کیا جانے کی برق باضابطہ نشانہ بنا رہی ہے، وہ کیا جانے کی آشیاں لٹنے والا ہے۔ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، نشیمن سے دھواں اڑتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن 7 سالہ حضور مفتی اعظم ہند، آج کے دور میں تبلیغی جماعت اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے۔ میں اسے دنیا کے کسی بھی میدان میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے